अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जन्नती औसाफ के बारे में जानेंगे, यानी जन्नत में जो लोग जाएंगे उनके अंदर कौन कौन सी सिफतें पाई जाएंगी। उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे कि एक जन्नती इंसान जो जन्नत में जाएगा उसके अंदर आखिर कौन कौन सी क्वालिटीज़ रहेंगी। उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मोमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। हज़रात मोहतरम, इस आयत के अंदर जन्नतियों के अंदर चंद अहम निशानी बताई गई हैं जिन्हें अपनाना हर मुसलमान मर्द और औरत की जिम्मेदारी है। हज़रात मोहतरम, उन चंद निशानियों में से पहली है इस्लाम। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, प्रोफेट हैं। और जो भी ज़ाहिरी आमाल हैं जिनसे लोगों के नज़दीक मुसलमान होना साबित हो, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह और दूसरी ज़रूरियात दीन वग़ैरह की पाबंदी करना, ये होता है इस्लाम। एक जन्नत में जाने वाले इंसान की पहली निशानी जो है वो है इस्लाम। दूसरी है ईमान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी लेकर आए उसकी तस्दीक करना, उसको सच मानना, अल्लाह की वहदानियत और उसके तमाम के तमाम कमालात की तस्दीक करना, उसको सच मानना और अपने शऊर से उसकी मार्फत करना। ईमान का ताल्लुक़ उन तमाम चीज़ों से है जो एक मोमिन और मोमिना का अपने मौला से और क़ल्बी लगाव के लिए ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह तीसरी जो चीज़ है वो है कुनूत। कुनूत क्या है ज़रा वो समझे, यानी तीसरी पहचान जो जन्नती इंसान के अंदर होगी, तीसरी निशानी वो है कुनूत। कुनूत खुलूस और दिल जमाई से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत करना और उसमें हमेशगी अख्तियार करना और अपने वजूद को उसके हुक्म की तामील में गर्क कर देना और उसकी अताअत में वो तरीका अख्तियार करना जिससे दिल का झुकाव और यकसोई हासिल हो, ये होता है कुनूत। जो बुनियादी तौर पर आप समझे कि अपने तमाम के तमाम इबादत को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करना और अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई मकसद ना हो, न जन्नत में जाने की तमन्ना, न जहन्नम से बचने का खौफ, न ही सवाब की ख्वाहिश और न ही अजाब का डर। ज़र्रा बराबर कोई खौफ, कोई खशियत ना हो दिल में सिवाय अल्लाह की रज़ा के, तो ये होता है कुनूत। उसके बाद चौथी जो पहचान है जन्नती इंसान की वो है सिद्क़, यानी अपने कौल और अपने अमल दोनों को यकसा रखना, एक तरह रखना, यानी जो तुम्हारे जो है ज़बान पे हो वही तुम्हारा अमल भी करे, यानी जो दिल में हो वही ज़बान पर ही हो। हज़रात मोहतरम, कौल की सच्चाई ये है कि जैसा करे वैसा ही बोले और अमल की सच्चाई ये है कि वही करे जो ज़बान से बोले।
اسی سے انسانی سماج اور معاشرے میں اچھے کردار کو پہچان ملتی ہے، اور اس کے برخلاف اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت تو برستی ہی ہے، ساتھ ہی وہ معاشرے میں کسی احترام کے قابل نہیں رہ جاتا۔ صدق گوئی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اور مومن اور مومنہ کا ان کی اصل پہچان ہے، ایک مومن مرد اور مومن عورت کی اصل پہچان ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور پہچان ہے جنتی انسان کی، وہ ہے صبر۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے ہر دم کمر بستہ رہنا، یعنی نفس اور شیطان کی مخالفت میں اپنے آپ کو خدا کی رضا جوئی پر قائم و دائم رکھنا، احکام الہی کی تعمیل میں مشقت و تکلیف برداشت کرنا، ہر رنج و غم کے وقت خدا کی طرف رجوع کرنا، نہ کہ شکوہ و شکایت زبان پر لانا، اور معاشرتی زندگی میں بھی لوگوں کی طرف سے غیر مناسب رویہ اور بدسلوکی کو برداشت کرنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ حضرات محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے سر بدن کے لیے ہے، یعنی اگر انسان کا سر نہ ہو تو بدن کس کام کا؟ یوں ہی صبر کے بغیر ایمان ادھورا ہے، اسی لیے صبر کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ جب بندے میں یہ صفت پائی جائے تو اس سے اللہ رب العزت کی خاص معیت اور رحمت مل جاتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم اس کے بعد ایک اور پہچان ہے، وہ ہے خشوع۔ خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ اپنے آپ کو ذلیل و کمتر سمجھنا کہ دل اس کے خوف سے کانپتا رہے، غرور و تکبر سے کے بجائے تواضع اور عاجزی اپنانا، یہ ہوتا ہے خشوع۔ حضرات محترم روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں صرف ایسے شخص کی نماز قبول کروں گا جو میری عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے گا اور میرے بندوں کے ساتھ تکبر نہیں کرے گا، اپنے دل میں خوف کو جگہ جو ہے وہ دے گا، تمام دن میری یاد میں بسر کرے گا اور خود کو میرے لیے گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرات محترم تواضع حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ اس کی نیکی ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ عمر میں ہم سے بڑھ کر ہے، اسی لیے یہ ہم سے بہتر ہے، اور جب چھوٹوں کی طرف دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ یہ گناہ میں ہم سے کم ہے، کیونکہ اس کی عمر جو ہے وہ ہماری عمر سے کم ہے، اس لیے یہ بھی ہم سے بہتر ہے۔ اسی طرح جنت میں جانے والے انسان کی ایک اور پہچان ہے صدقہ۔ فرض زکوٰۃ کے علاوہ حاجت مندوں اور غریب و مسکین کی مدد کرنا اور راہ خدا میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، چاہے تعلیم و تدریس میں ہو یا دعوت و تبلیغ میں، مدرسہ وغیرہ یا مسجد وغیرہ میں، جہاں کہیں بھی آپ صدقہ کر سکے، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، آپ ضرور خرچ کریں۔ ان پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو مکمل کرنا، صدقات و خیرات کے بغیر نیکی کا حصول نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حضرات محترم آج مسلمانوں کے اندر اگر یہ خصلت پیدا ہو جائے تو کوئی بھی مسلمان کسی کا محتاج نہ رہے اور نہ کوئی مسلمان کبھی بھوکا رہے۔ حضرات محترم جنتی انسان کی ایک اور پہچان ہے صوم، یعنی روزہ۔ روزے کی عادت پیدا کرنا یہ خدا سے قریب تر کرنے کا اہم ذریعہ ہے، بلکہ اس سے مومن وقتی طور پر خدا کی صفتوں سے متصف ہو جاتا ہے، جیسے خدا کی ذات کھانے پینے اور دیگر بشری تقاضوں سے پاک ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں ایسے ہی روزے کی حالت میں ہوتی ہے کہ بندہ نہ کھاتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے، یعنی جو روزے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ بندہ نہ اس میں کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیتا ہے، اور اس سے بندہ نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر خالص اپنے رب کا غلام بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ شہوت توڑنے کے لیے ایک ڈھال ہوتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح جنتی انسان کی ایک اور پہچان ہے حفظ فروج۔ حفظ فروج کا کیا مطلب ہے ذرا وہ سمجھے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی جنسی شہوت کی تکمیل کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حرام کاری سے بچنا اور ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے نکاح کے ذریعے اس کام کو مکمل کرنا، یہ مرد و عورت دونوں پر یکساں ہوتا ہے، اسی لیے وہ کسی بھی ایسی حرکت کو نہ کرے جس میں بے حیائی اور بے شرمی ہو۔ اسی طرح ایک اور پہچان جو ہے جنتی انسان کی وہ ہے بکثرت ذکر الہی، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا اس طور پر کہ ذکر الہی اس کے سارے وجود پر چھا جائے، اس سے ایک پل بھی غافل نہ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی حالت ایسی نہ ہو جائے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے اللہ کا ذکر نہ کرنے لگے، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں، مولا کی فکر میں، مولا کے ذکر میں وہ گم رہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جو شخص اپنی نیند سے بیدار ہوا اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، پھر دونوں نے مل کر 2 رکعات نماز ادا کی، تو دونوں کا نام جو ہے ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے جو کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، ان تمام چیزوں کا حاصل جو ہے وہ یہ کہ ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ وہ ان تمام مغفرت، ان تمام کے تمام عادتوں اور خصلتوں کا عادی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کے لیے بلا شبہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور اس کا اجر عظیم یعنی جنت تیار ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسے جلد سے جلد اپنانے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے اندر یہ تمام کے تمام صفت اور تمام کے تمام کوالٹیز نہیں ہے تو اس کو اپنے اندر پیوست کرنے کی کوشش کرے۔ مولا تعالی ہم سب کو ان صفتوں کا حامل بنائے۔ حضرات محترم، یہ ساری صفتیں جو ہیں وہ جنتی اوصاف ہیں، ایسی صفتیں ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کے اندر ہوتی ہیں تو انسان جنتی بن جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام کی تمام صفتوں کو ہمیں اپنے اندر پیوست کرے ہم۔ حضرات محترم، اور یہ ایک انسان اکیلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی شیخ کامل، کسی مرشد اور کسی رہبر کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے آس پاس، جو آپ کے آس پاس کوئی ایسا شیخ کامل ہو جس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے کر آپ خانہ دل کو منور و مجلہ کریں، تو سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ اس سے بیعت ہو جائیں۔ اور ایسا نہیں کہ بہت کئی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں وہ شیخ، ایسا نہیں، آپ کے قریب ہو جہاں پہ آپ جب چاہیں ان سے جا کر فیوز و برکات حاصل کر سکے، ایسے شیخ کو آپ اپنا مرشد اور رہبر بنائیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔